پی ایچ اے اتنے خوبصورت اپارٹمنٹس عموماً نہیں بناتا ہوتا، بٹ یہ اپارٹمنٹ اگر میں واقع میں ہی کہوں کہ یہ اپارٹمنٹس خوبصورت ہیں اور ان کے اندر کسی بھی نئی چیز کی ایڈیشن کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ کہنا بالکل بھی غلط نہیں ہوگا۔ سیف اینڈ سیکیور ہیں، کیونکہ رات کے ٹائم پہ جو چوکیدار ہیں وہ آل اوور بلاکس جو ہیں وہ ہمیشہ راؤنڈ پہ ہوتے ہیں، چکر مارتے رہتے ہیں، ہر ٹائم ان کی نظر ہوتی ہے، 24 گھنٹے یہاں پہ جو سیکیورٹی ہے وہ موجود رہتی ہے۔ تو ہم نے کہا کہ آج تک کبھی بھی ہم نے کوئی ایسا واقعہ یہاں پہ نہیں سنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں اویس سلیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں مجھے یوٹیوب اور فیس بک پر۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے آپ لوگوں کی پرزور فرمائش پر، کیونکہ آپ لوگ ہمیشہ مجھے کہتے ہیں کہ یار ہمیں ود ان سٹی ایک سی ڈی اے سیکٹر کے اندر کوئی ایسا آپشن دیں جو لیویبل ہو، اچھا آپشن ہو، سستا ہو، اس کی سیکیورٹی بھی ہو، کوئی گارنٹی بھی ہو۔ اگر ہم نے رینٹل کے لیے لینا ہے تو ہمیں ایک اچھا رینٹل جو ہے فار لائف ٹائم ملتا رہے۔ اگر ہم نے خود رہائش پذیر رہنا ہے تو جگہ ایسی ہونی چاہیے کہ جہاں سے ہر ایک چیز کی ایزی ایسیسیبلٹی ہو اور وہاں پہ رہتے ہوئے ہمیں ضروریات زندگی کی تمام سہولیات جو ہیں وہ موجود ہوں، تمام سہولیات جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ملیں۔ تو آج ایک ایسے ہی آپشن کو لے کر میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے میں اس آپشن کو لے کر آپ کو تھوڑا سا اس ایریا کی ویسینٹی کو بتاتا چلوں۔ یہاں سے آپ کو سینٹورس جو ہے وہ 10 منٹ کی ڈرائیو ہے، 0.10 منٹ کی ڈرائیو ہے، بلو ایریا 10 منٹ کی ڈرائیو ہے، کشمیر ہائی وے جو ہے وہ آپ کی 2 سے 3 منٹ کی ڈرائیو ہے، اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ہے یہاں سے وہ آپ کے 20 سے 25 منٹ کی ڈرائیو ہے۔ 10 منٹ کی ڈرائیو بنتی ہے ایگزیکٹلی یہاں سے سرینا کو لے کر۔ میں آج آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر آیا ہوں G10 سی ڈی اے سیکٹر کے اندر پی ایچ اے کے خوبصورت اپارٹمنٹس، جو کہ آلریڈی اس سیکٹر کی شان ہیں، جو کہ بنے ہوئے ہیں۔ بہت پرانے اپارٹمنٹس ہیں، اس میں 2 کیٹیگریز کے اپارٹمنٹس ہیں۔ ایک وہ ہیں جو ریسنٹلی جن کا بھی پوزیشن آج سے 1.5 سال پہلے پی ایچ اے نے جو ہے وہ اناؤنس کیا ہے، اور کچھ اس میں اپارٹمنٹس وہ ہیں جو کہ باب قائد کے دور کے بنے ہوئے، تقریباً آج سے 20 سے 25 سال پرانے اپارٹمنٹس ہیں۔ وہ ان اپارٹمنٹس کے اندر کیا کیا آپشنز ہیں، ان سارے موضوعات کو لے کر بات کریں گے۔ وہاں پر رینٹل کیا چل رہا ہے، اپارٹمنٹ کی ٹوٹل پرائس کتنی ہے، کیا ہمیں وہ اپارٹمنٹ انسٹالمنٹ پر بھی مل سکتے ہیں یا نہیں، اس چیز کو لے کر بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ پانی، بجلی، گیس کی سہولیات موجود ہیں یا نہیں، یہاں کی مینجمنٹ کیسی ہے، کیا یہاں پہ کبھی بھی کوئی ڈکیتی چوری ہوئی ہے یا نہیں، یہاں پہ اگر اسی سیکٹر کے اندر ہمیں پلاٹ لینا ہو تو ہمیں پلاٹ مل سکتا ہے یا نہیں۔ ان سارے موضوعات کو آج کے ہم اس ویڈیو میں کور کرنے جا رہے ہیں۔ تو جناب وہ لوگ جو بھی میرے چینل پر نئے ہیں، سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیا کریں تاکہ آنے والی ہر اپڈیٹ اور نئی ویڈیو آپ لوگوں تک ٹائملی پہنچتی رہے۔ میں ایک چیز آپ سب لوگوں کو کہتا چلوں کہ ویڈیو پلیز اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ آپ کو ساری انفارمیشن مل سکے، آپ کو ساری رہنمائی مل سکے۔ مطلب آپ کو اسکوائر فٹیج پوچھنے کے لیے مجھے کال نہ کرنی پڑ رہی ہو، آپ کو پرائسز کے لیے پوچھنے کے لیے مجھے کال نہ کرنی پڑ رہی ہو، کیونکہ یہ ساری چیزیں میں اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا، اور میں اس سے پہلے بھی ساری انفارمیشن ایک ہی ویڈیو کے اندر دیتا ہوں، تو میں اس کے اندر بھی آپ کو ساری انفارمیشن دوں گا۔ تو جناب میں بات کرنے جا رہا ہوں آج کی اس ویڈیو میں G10 کے اندر موجود پی ایچ اے کے خوبصورت اپارٹمنٹس، جو کہ وہاں پہ بنے ہوئے ہیں، موجود ہیں، فیملیز رہ رہی ہیں، لیویبل ہیں۔ یہ G10-2 کے اندر بیسیکلی یہ اپارٹمنٹس آتے ہیں، اور جو G10 کا مین ڈبل روڈ ہے، مرکز کے بالکل سامنے یہ اپارٹمنٹس موجود ہیں۔ یہاں یعنی یہاں سے آپ کی 1 منٹ کی واک پہ جو ہے وہ آپ کا G10 کا مرکز موجود ہے، جس کے اندر آپ کو ہاسپٹل بھی ملتا ہے، جس کے اندر آپ کو پیٹرول وغیرہ ڈلوانے کے لیے وہاں پہ پمپ بھی موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ فارمیسیز اور ضروریات زندگی کی تمام آسائشیں، تمام ضرورتیں جو بھی انسان کو ایک گھر میں رہتے ہوئے چاہیے ہوتی ہیں، وہ ساری واکنگ ڈسٹینس کے اوپر موجود ہے۔ پھر اس پی ایچ اے کی جو اپنی گیٹڈ کمیونٹی ہے، اس کے اندر بھی ہمیں چھوٹے چھوٹے کھوکھے اور اس ٹائپ کی چیزیں جو ہیں وہ اندر بنی ہوئی نظر آتی ہیں۔ بیسیکلی جی یہ گیٹڈ کمیونٹی ہے، بہت خوبصورت ہے۔ آلموسٹ اس کے اندر 25 کے قریب جو ہیں وہ ٹوٹل بلاکس بنے ہوئے ہیں۔ ایک بلاک جو ہے وہ G+3 G+4 کے اوپر محیط ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر ابھی ریسنٹلی پی ایچ اے نے ایک نیا جو بلاک ہے وہ بھی ریسنٹلی ڈیلیور کیا، آج سے 1.5 سال پہلے، جو کہ ایگزیکٹو بلاک ہے، جو کہ بڑا لیوش بلاک ہے، کیونکہ باقی سب بلاکس کے اندر لفٹس موجود نہیں ہیں۔ اس بلاک کے اندر جو ہے وہ لفٹ بھی موجود ہے، اور وہ غالباً G+8 کے اوپر جو ہے وہ پروجیکٹ محیط ہے، اور پروجیکٹ وہ بھی بڑا خوبصورت ہے۔ اسی گیٹڈ کمیونٹی کے اندر ہمیں بڑی زبردست ٹائٹ سیکیورٹی جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ یعنی اگر آپ مغرب کے بعد آپ کوئی بھی
آؤٹ سائڈر جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر انٹر ہوتا ہے تو جو گیٹ پہ موجود چوکیدار ہیں اس سے پوچھ تاچھ بھی کرتے ہیں. اس کے علاوہ اس گیٹڈ کمیونٹی اس پی ایچ اے کے اندر ہمیں پانی آلریڈی سپلائی کا ملتا ہے, بجلی یہاں پہ موجود ہے, گیس ہر اپارٹمنٹل پروجیکٹ کے اندر, ہر بلاک کے اندر, ہر اپارٹمنٹ کے اندر ہمیں گیس کی سہولت بھی ملتی ہے, جو کہ گیس 12 مہینے ہمیں یہاں پہ موجود ملتی ہے. کیونکہ جو G10 کا مین آپ سمجھ لیں ہارٹ ہے یہ لوکیشن جہاں پہ پی ایچ اے کے اپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں. تو جی 2 کیٹیگریز ہیں ان اپارٹمنٹس کے اندر, ایک جو ہے وہ ڈی ٹائپ ہے اور دوسرے جو ہیں وہ اپارٹمنٹس وہ ایگزیکٹو کیٹیگری ہے. ایگزیکٹو کیٹیگری وہ ہے جس کا میں نے آپ کو بتایا جو بڑی لیوش بلڈنگ انہوں نے بنائی ہے, ابھی ریسنٹلی بنی ہے. پی ایچ اے اتنے خوبصورت اپارٹمنٹس عموماً نہیں بناتا ہوتا, بٹ یہ اپارٹمنٹ اگر میں واقع میں ہی کہوں کہ یہ اپارٹمنٹس خوبصورت ہیں اور ان کے اندر کسی بھی نئی چیز کی ایڈیشن کی ضرورت نہیں ہے, تو یہ کہنا بالکل بھی غلط نہیں ہو. یہیں پہ آپ کو رہتے ہوئے آپ کی F10 مرکز, F11 مرکز جو ہے وہ 5 منٹ کی ڈرائیو کے اوپر موجود ہے. یہاں سے آپ کو یونیورسٹیز کے ایکسیس بہت ایزی ہے. G10 سیکٹر کے اندر گورنمنٹ کے اور پرائیویٹ تمام سکولز جو ہیں وہ بھی موجود ہیں. انہی اپارٹمنٹس کے بالکل 1 منٹ کی واک پہ ہمیں ایک اکیڈمی بھی ملتی ہے جہاں پہ آل اوور پاکستان لوگ CSS کی پریپریشن کے لیے آتے ہیں. وہ اکیڈمی بھی اسی سیکٹر کے اندر موجود ہے. دیکھیں یہ مین اسلام آباد کے سینٹر کی پراپرٹی ہے, ہارٹ کی پراپرٹی ہے, بنی ہوئی موقع پہ موجود ہے. یہ بالکل بھی انسٹالمنٹ کے اوپر اویلیبل نہیں ہے. میری پی ایچ اے کے جو ڈائریکٹر ہیں ان سے میری ایک دفعہ ملاقات ہوئی تو میری ان سے کافی سارے موضوعات کو لے کر ڈسکشنز ہوئی. تو میں نے ان سے ان واقعوں کا بھی پوچھا کہ جی اکثر ہم سنتے ہیں ڈکیتیاں وغیرہ, یا کوئی نہ کوئی اپارٹمنٹس کے اندر ہی کوئی نہ کوئی ٹیننٹ ایسا رہ رہا ہوتا ہے جو لیفٹ رائٹ پہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کسی نہ کسی اپارٹمنٹ پہ ہاتھ مار لیتا ہے. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو اپارٹمنٹس ہیں یا G11 والے جو اپارٹمنٹس ہیں یہاں پہ کبھی بھی ہم نے ایسا واقعہ جو ہے وہ کبھی بھی نہیں سنا. سیف اینڈ سیکیور ہیں کیونکہ رات کے ٹائم پہ جو چوکیدار ہیں وہ آل اوور بلاکس جو ہیں وہ ہمیشہ راؤنڈ پہ ہوتے ہیں, چکر مارتے رہتے ہیں, ہر ٹائم ان کی نظر ہوتی ہے, 24 گھنٹے یہاں پہ جو سیکیورٹی ہے وہ موجود رہتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ آج تک کبھی بھی ہم نے کوئی ایسا واقعہ یہاں پہ نہیں سنا. اس کے علاوہ ہم جیسے ہی ان اپارٹمنٹس کے اندر انٹر ہوتے ہیں, G10 کے مین ڈبل روڈ سے ہم ان کے اندر انٹری مارتے ہیں, انٹر ہوتے ہیں, تو ہمیں انٹر ہوتے ساتھ ہمیں دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ ہر بلاک کی اپنا ایک گرین ایریا, ایک لان ہے ہر بلاک کے ساتھ جو کہ موجود ہے. پارکنگ اس کے اندر اوپن ایئر ہے, پارکنگ اس کے اندر جہاں پہ آپ کو جگہ ملے وہاں پہ آپ پارکنگ لگا لیں. کوئی ڈیڈیکیٹڈ پارکنگ ایز سچ نہیں ہے کہ جی یہ پارکنگ جو ہے آپ کو الاٹ کر دی گئی ہے, بس جہاں پہ جگہ ملتی ہے وہاں پہ آپ پارکنگ لگا لیں. جو وزٹر ہیں, جو وزٹر آتے ہیں وہ بھی اسی طرح پارکنگ لگاتے ہیں اور آپ بھی اسی طرح ہی پارکنگ یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں. اچھا جی, اس کے اندر 2 طرح کی ہمیں کیٹیگریز ملتی ہے, اس کا میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا, ڈی ٹائپ ہے اور ایگزیکٹو ہے. جو ڈی ٹائپ ہے سب سے پہلے اس کو بات کرتے ہیں. وہ کافی پرانے اپارٹمنٹس ہیں, میرے اندازے کے مطابق شاید 2000 سن کے آس پاس کی کنسٹرکشن ہے, تو غالباً 22-24 سال پرانے اپارٹمنٹس ہیں. اب ان اپارٹمنٹس میں اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی 2 طرح کے ہمیں اپارٹمنٹس دیکھنے کو ملتے ہیں. کچھ اپارٹمنٹس وہ ہیں جو رینوویٹ ہوئے ہیں, بڑا زبردست لوگوں نے ان کو فرنش کیا ہوا ہے, وہ بھی فار سیل آتے ہیں. کچھ اپارٹمنٹس وہ ہیں جو رینوویٹ ہونے والے ہیں. اکثر اپارٹمنٹس ایسے بھی فار سیل آ جاتے ہیں جو جن پہ وائٹ واش بھی ہونا ہوتا ہے, جن کی جو ٹائلز ہیں وہ اکثر ٹائلز بھی اکھڑی بھی ہوتی ہیں. تو خیر ہم ڈی ٹائپ 2 بیڈ جو اپارٹمنٹس ہیں ان کو لے کر بات کرتے ہیں. اس اپارٹمنٹ میں ہم انٹر ہوتے ہیں, ہم انٹر ہوتے ساتھ جو ہے وہ ایک لاؤنج ملتا ہے, اور اس لاؤنج کے بالکل ساتھ ہمیں سیپریٹ کچن ملتا ہے. جس طرح میں آج سے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتاتا ہوا ہوں کہ پی ایچ اے کے اندر یہ کانسیپٹ بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ کو کچن جو ہے وہ اوپن ملے گا. کچن ہمیشہ سیپریٹ ہوتا ہے, کچن کا اپنا ڈور ہوتا ہے. اسی طرح اس کے اندر بھی کچن جو ہے وہ بالکل سیپریٹ ہے. چھوٹا سا کچن ہے, بہت زیادہ بڑا نہیں ہے کہ میں اس کو کہوں کہ ایک اچھا وہ کچن ہے جو خواتین کو پسند آتا ہے. ایک نارمل سا کچن ہے, نارمل سائز کا. اس کے علاوہ ہمیں اس کے اندر 2 بیڈ رومز ملتے ہیں. دونوں بیڈ رومز کے ساتھ ہمیں اٹیچ باتھ جو ہے وہ بھی ملتے ہیں. بیڈ رومز بھی اگین ایک بیڈ روم جو ہے وہ کمپیریٹیولی سائز میں دوسرے بیڈ روم کی تھوڑا سا بہتر ہے. وہ آئی تھنک 14x12 کا روم بنتا ہے, اور جو دوسرا بیڈ روم ہے وہ 12x12 کا سائز ہے تقریباً آلموسٹ. اسی طرح اس کے اندر ہمیں ایک چھوٹا سا جو اسٹور کا ایریا ہے وہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے, اور ایک روم کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں ایک بیلکنی بھی دیکھنے کو ملتی ہے, جو کہ چھوٹی سی بیلکنی ہے اپارٹمنٹ کے ساتھ. یہ جو ڈی ٹائپ کیٹیگری ہے, جیسے ہی آپ پی ایچ اے کے اندر انٹر ہوں گے تو آپ کو لال لال کلر کی بلڈنگز نظر آئیں گی. یہ وہ لال کلر کی بلڈنگ کے اندر موجود جو اپارٹمنٹس ہیں, میں آپ کو ان کا حال بیان کر رہا ہوں. تو یہ نارمل اپارٹمنٹس ہیں, یعنی اگر آپ وداؤٹ رینوویشن والا اپارٹمنٹ لیتے ہیں, آف کورس 22-24 سال پرانی پراپرٹی ہے, تو آپ اس کو لیتے ہیں تو آپ کو اس کے اوپر تھوڑا سا آپ کا ایکسپینس آئے گا اس کو رینوویٹ کرنے میں, اس کو تھوڑا سا برابر کرنے میں, وائٹ واش کرنے میں, ٹائلیں وائلیں فریش کرنے میں. اگر کیبنٹس وغیرہ کوئی تھوڑی اکھڑی ہوئی ہیں, ٹوٹی ہوئی ہیں, تو ذرا ان کو سیٹ کرنے میں موسٹلی اس کے اندر سیٹ ہوئے ہی ملتے ہیں. دوسری جو کیٹیگری ہے ہمارے پاس وہ ایگزیکٹو اپارٹمنٹس ہے. وہ ریسنٹلی ابھی پی ایچ اے نے جو ہے وہ الاٹ کیے تھے. بہت خوبصورت اپارٹمنٹس. اگر ان کی بات کروں تو اس کے اندر بھی
हम अपार्टमेंट के अंदर इंटर होते हैं तो हमें सामने एक कुशादा जो है वो लाउंज नज़र आता है, उस लाउंज के बिल्कुल साथ में ही हमें जो स्टोर रूम है वो भी नज़र आता है। वो स्टोर रूम पिछले जो स्टोर रूम है उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छे साइज़ में हमें नज़र आता है। उस स्टोर रूम के बिल्कुल साथ में हमें इसका पहला बेडरूम जो है वो मिलता है, काफ़ी अच्छा साइज़ है उसका, 12x14 का साइज़ हमें देखने को मिलता है। उसके साथ भी अटैच वॉशरूम मिलता है। इसी तरह अगर हम फर्स्ट बेडरूम से निकलें और फिर हम दूसरे बेडरूम की तरफ जाएँ तो वो भी हमें अच्छे साइज़ का बड़ा, यानी दोनों बेडरूम जो है वो मास्टर बेडरूम्स कहलाए जाएंगे, दोनों बेडरूम्स अच्छे हैं। इनके अंदर इस PHA के अपार्टमेंट्स के अंदर मैंने एक और बड़ी पॉजिटिव चीज़ देखी कि एक तो हमें ये जो एग्जेक्टिव अपार्टमेंट्स हैं इनके अंदर हमें लिफ्ट भी इंस्टॉल हुई हुई नजर आई, लिफ्ट हर टाइम वर्किंग में होती है। और उसके साथ साथ यानी इन एग्जेक्टिव और D टाइप अपार्टमेंट्स जो PHA के अंदर मौजूद हैं इनके अंदर हमें किचन कैबिनेट्स और कमरों के अंदर जो कबर्ड्स हैं, वार्डरोब्स हैं, वो भी इंस्टॉल हुई हुई नजर आई। और दोनों में ये एक बड़ा खुशाइन कदम था। अब शायद PHA ने ये स्टेप लेना शुरू कर दी, क्योंकि हमने I-12 और I-16 के PHA के अपार्टमेंट्स के अंदर देखा कि वहाँ पे ऐसी कोई भी फैसिलिटी मौजूद नहीं है कि आपके कमरों के अंदर जो है कबर्ड्स ऐड हों, आपके किचन के अंदर कैबिनेट्स वगैरह ऐड हों। वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपने खुद परचेज करने के बाद खुद ऐड ऑन करवानी होती हैं। तो यहाँ पे हमें किचन कैबिनेट्स भी बड़ी खूबसूरत मिलती हैं। E टाइप को लेकर, एग्जेक्टिव को लेकर अगर मैं बात करूँ तो इसके दोनों बेडरूम्स कुशादा हैं, स्टोर रूम बड़ा है कंपैरेटिवली D टाइप से। फिर इसका जो किचन है, किचन बड़ा इसका खूबसूरत किस्म का जो है वो बना हुआ है। किचन के अंदर हमें मार्बल ग्रेनाइट का टॉप मिलता है, उसके अलावा हमें इसके अंदर जो कैबिनेट्स हैं वो बड़े अच्छे और कुशादा मिलते हैं। और किचन इटसेल्फ बहुत खुले साइज का किचन है, यानी मेरे ख्याल से तो जनाब जो D टाइप है वो 900 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है और जो एग्जेक्टिव है वो 1400 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है। काफ़ी खुला अपार्टमेंट होता है। अगर मैं इसको मरलों में लेके जाऊँ तो तकरीबन गालिबन ये कोई 6.25 साढ़े 6 मरले का अपार्टमेंट जो है ये टोटल बनता है। तो ये जो 6.25 साढ़े 6 मरले का जो अपार्टमेंट है इसके अंदर हमें ये सारे के सारा टावर जो है वो 2 बेडरूम्स पर ही मुश्तमिल है। जो PHA के जो G10 वाले अपार्टमेंट हैं सारे ही हमें 2 बेडरूम में ही मिलते हैं। एक D टाइप है और एक एग्जेक्टिव है, एक पुराना है और एक नया है। जो नया है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही टावर है, एक ही बिल्डिंग है इसके अंदर मौजूद है। आप जैसे ही PHA में एंटर होंगे आपको राइट तरफ में एक क्रीम कलर की एक बिल्डिंग नज़र आ रही होगी जो कि बाकी सब में सबसे ज़्यादा ऊंची है। तो वही बिल्डिंग अभी नई नई उन्होंने हैंड ओवर की है। और अगर मैं इनके रेंटल्स को लेकर बात करूं तो जो न्यू बिल्डिंग इन्होंने अभी दी है वो गालिबन आपको ऊपर वाली जो मंजिल के ऊपर जो रेंट है वो आपको 65,000, 70,000, 75,000 और 80,000 रुपये पे मिलता है। और जो ग्राउंड फ्लोर है वो थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में थोड़ा महंगा मिलता है। इसी तरह अगर D टाइप अपार्टमेंट्स के रेंटल को लेकर बात करूँ तो वहाँ पे हमें 45,000 वो ढूंढने से ऊपर वाले फ्लोर्स जो हैं वो 42 पे भी मिल जाते हैं, वरना 45-50 वहाँ पे जो रेंटल वैल्यू है वो इस टाइम पे चल रही है। अगर इनकी प्राइसेस को लेकर बात करूँ तो जो लाल कलर वाली बिल्डिंग है, जो D टाइप अपार्टमेंट्स बनते हैं जो कि पुरानी कंस्ट्रक्शन है, वो तकरीबन 1,30,40,00,000 1,40,00,000 रुपए से उसकी प्राइसेस शुरू हो जाती हैं 2 बेड की और वो जाती हैं 2 करोड़ रुपए के आसपास में। अब आप लोग अक्सर कहते हैं जी आपने अपनी वीडियो में कहा था कि ये तो 1,30,00,000 में शुरू हो जाता है तो 40 में, तो अब तो आप महंगा बता रहे हैं। जो भी फर्निश्ड होगा, जो भी रेनोवेट हुआ हुआ होगा, जिस पे काम हुआ हुआ होगा, जो साफ सुथरा अपार्टमेंट होगा वो हमेशा महंगा ही मिलेगा, क्योंकि ये CDA के अंदर मौजूद PHA की प्रॉपर्टी है। ये कोई आम किसी लोकल डेवलपर की चीज़ नहीं होती। पायदार मटेरियल यूज़ होता है। जितने पुराने PHA हैं पायदार मटेरियल यूज़ हुआ है, तभी 24 साल तक अभी अपनी जगह पर खड़े हुए हैं, बुनियादें स्ट्रॉन्ग हैं, तगड़े प्रोजेक्ट बने हुए हैं आज तक। मतलब अल्लाह आगे भी इनको बचाई रखे। बहरहाल अभी तक जितने अर्थक्वेक्स आए हैं सारे अर्थक्वेक में कोई ऐसा इनका टावर नहीं है कि जिस पे क्रैक आ गया हो, जो गिरने पे आ गया हो या जो डिमोलिश करना पड़ जाए। बहरहाल अभी तक बहुत अच्छी इनके वो सारे कॉन्सेप्ट्स जा रहे हैं। तो जो बाकी जितनी D कैटेगरी है जिसके अंदर लिफ्ट्स इंस्टॉल्ड नहीं है, उसके अंदर जो है वो हमें 1,30,00,000 1,40,00,000 रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक हमें वहाँ पे अपार्टमेंट्स। अगर एग्जेक्टिव कैटेगरी को लेकर बात करूँ तो एग्जेक्टिव कैटेगरी के अंदर हमें जो अपार्टमेंट्स हैं वो 2,65,70,00,000 रुपए से लेकर 3.5 पौने 4 करोड़ रुपए तक कभी हमें वहाँ पे अपार्टमेंट जो है वो देखने को मिलता है। तो किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग मेरे दिए गए नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि देखें अक्सर आप लोग मुझे कॉल करते हैं और मैं कॉल नहीं ले पाता, तो खुदारा मुझे व्हाट्सएप कर दिया करें, मुझसे खफा न हुआ करें, क्योंकि मैं अकेली जान हूँ। एक बंदा अक्सर जो है वो ज़्यादा लोगों को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। मैं कोशिश करता हूँ मेरी कोई असिस्टेंट या मेरा कोई सेक्रेटरी जो है वो बीच में इन्वॉल्व ना हो, मैं डायरेक्टली आप लोगों से बात कर सकूँ। इसी वजह से स्क्रीन पर जो है मैंने हमेशा अपना नंबर, पर्सनल जो ऑफिशियल नंबर है मेरा, मैंने वो दिया हुआ होता है। तो अगर कभी कॉल ना ले सका करूँ तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ज़रूर रिस्पॉन्ड कर दी करें। फिर मैं जितना भी बिजी हूँ, मैं जब भी फ्री होता हूँ तो मैं वो आप लोगों को मैसेज पे रिस्पॉन्ड लाजमी करता हूँ। तो
تو آج تک کے لیے اتنا ہی جناب. جزاک اللہ خیر. فی امان اللہ. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.